الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کی ہماری نماز کورس کی دوسری نشست ہے۔ آج ہم سب سے پہلے نماز کی تعریف پڑھیں گے۔ نماز کی تعریف کا معنی ہوتا ہے پہچاننا، جانچنا، کسی چیز کی معرفت، کسی چیز کی پہچان۔ تعریف کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ کسی مجہول چیز کو جاننا لازم نہ آئے۔ مثلا ہمارا موضوع نماز ہے، ٹھیک ہے جی، تو جو چیز انسان کی جو غرض ہے، جو انسان کی مقصود ہے، مقصود سے ہٹ کر دوسری چیز کو حاصل کرنا لازم نہ ہے، تو مقصود ہماری نماز ہے، تو اس لیے اس کی ڈیفینیشن ضروری ہے، اس کا تعارف ضروری ہے دوسرے لفظوں میں۔ تو اس لیے ہم نماز کا تعارف پڑھیں گے، نماز کی تعریف پڑھیں گے، ڈیفینیشن دیکھیں گے۔ نماز جو ہے عربی زبان میں اس کو صلاۃ کہتے ہیں۔ صلاۃ، لفظ صلاۃ قرآن میں کثیر جگہ استعمال ہے، اور لفظ صلاۃ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ مثلا سب سے پہلے جو لفظ صلاۃ کا جو معنی ہے وہ دعا ہے، دعا۔ لفظ صلاۃ کا اصل جو معنی ہے وہ دعا ہے، جیسا کہ قرآن میں آتا ہے کہ ان صلاتک سکن لہم وصلی علیہم ان صلاتک سکن۔ اے محبوب آپ ان کے لیے دعا فرمائیے، ان صلاتک سکن لہم، یقیناً آپ کی جو دعا ہے ان کے لیے تسکین کا باعث ہے، مومنین کے لیے سکون کا باعث ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا بھی ہمارے لیے تسکین کا باعث ہے۔ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ آپ دعا فرمائیے، تو یہاں پہ وصلی علیہ، تو یہ لفظ صلی یہاں پہ دعا کے معنی میں، وصلی علیہم ان صلاتک سکن، تو یہاں پہ لفظ صلاۃ جو ہے دعا کے معنی میں آتا ہے۔ اور لفظ صلاۃ جو ہے رحمت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لفظ صلاۃ استغفار کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ مثلا لفظ صلاۃ درود کے لیے بھی ہے، درود شریف کے لیے بھی ہے، جب آپ درود شریف پڑھتے ہیں۔ اب لفظ صلاۃ جب درود کے لیے آئے نا، تو اس میں تین معنی مراد ہوتے ہیں۔ اللہ بھی درود پڑھتا ہے، فرشتے بھی بھیجتے ہیں، مومن بھی بھیجتے ہیں۔ جب اللہ کی طرف نسبت ہوگی درود کی تو رحمت نازل کرنا، رحمت نازل کرنا۔ جب فرشتوں کی طرف صلاۃ کی نسبت ہوگی تو دعا اور استغفار، اور جب بندوں کی طرف ہوگی تو رحمت طلب کرنا۔ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف نسبت ہوگی تو درود بھیجنا مراد ہے۔ کیا؟ درود بھیجنا۔ ہم پڑھیں گے، اپنے اصل معنی تو سمجھ لیا، اس کا معنی ہے دعا، اور باقی معنی میں نے لکھے، اس میں بھی لفظ صلاۃ استعمال ہوتا ہے۔ تو قرآن میں لفظ صلاۃ جو ہے کثیر معنوں میں استعمال ہے۔ کیا؟ کثیر معنوں میں۔ نماز کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق اللہ تعالیٰ کی بندگی بجا لانے کے لیے مخصوص افعال اور مخصوص ارکان اور مخصوص اوقات میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق نماز پڑھنا نماز کہلاتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے
طریقہ کے مطابق مخصوص افعال اور مخصوص اوقات میں اللہ تعالیٰ کی بندگی بجا لانا، یہ نماز کیا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طریقے سے نماز پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے کے مطابق مخصوص افعال اور مخصوص اوقات میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کو بجا لانا نماز ہے۔ اس میں بہت سارے الفاظ اور بھی تعریف میں آ سکتے ہیں، مگر جو چیز تعریف ہے خلاصتاً وہ یہی ہے، اس چیز کا نام نماز ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقہ کے مطابق مخصوص افعال کا مطلب یہ ہے کہ جو رکن ادا کیے جاتے ہیں، نماز کے اندر، جیسے کہ فرائض ہیں، واجبات ہیں، ٹھیک ہے جی، اسی طرح سنتیں ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق مخصوص افعال، یعنی جتنے بھی نماز میں لوازمات ہیں، سنتیں، واجبات، مستحبات، یہ تمام طریقہ ہے، تو تمام جو ہے یہ جو افعال ادا کیے جاتے ہیں۔ اور پھر وقت میں، یہ نہیں ہے کہ بغیر وقت میں آپ وہ افعال بجا لیں، ایسا نہیں ہو سکتا، تو اس چیز کا نام نماز ہے، یہ نماز کی تعریف ہے۔ مخصوص افعال یہ ہے کہ آپ نے ہاتھ کیسے باندھنے ہیں، پڑھنا کیا ہے، ٹھیک ہے جی، سجدے کتنے کرنے ہیں، رکوع کتنے کرنے ہیں، تو یہ چیز ہے، تو اس چیز کا نام نماز ہے۔ تقریباً قرآن شریف میں 90 سے زیادہ نماز کے حوالے سے حکم دیا گیا، بعض نے 70 بھی لکھا ہے، بعض نے 68 بھی لکھا ہے، بعض نے 92 بھی لکھا ہے، تو یہ سب قرآن میں یہ جتنی بھی تعداد ہے کم و بیش زیادہ سے زیادہ یہ تعداد ہے۔ واضحاً جہاں نماز کا حکم دیا گیا کہ نماز پڑھو، سب سے پہلے جہاں نماز کا حکم دیا گیا ہے وہ ہے سورۃ البقرہ۔ اللہ تعالیٰ مومنین کی صفات بیان فرماتے ہوئے پہلی چیز متقین کے حوالے سے فرمایا کہ الذین یؤمنون بالغیب، پہلی صفت مومن کی یہ ہے کہ وہ بن دیکھے رب کو مانتا ہے، تو دوسری متقین کی صفت یہ ہے کہ وہ نماز ادا کرتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں۔ تو یہ نماز پڑھتے ہیں، نماز کا ذکر ہے، نماز پڑھو، نماز کا ذکر ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز کا ذکر ہے، إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْہَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ، نماز برے کاموں سے روکتی ہے، نماز کا ذکر ہے۔ تو بے شمار، جس طرح میں نے بتایا کہ قرآن شریف میں 90 سے زیادہ، ٹھیک ہے جی، 90 سے زیادہ قرآن میں اس کا ذکر ہے، اور احادیث تو بے شمار ہے، جیسا کہ نماز مومن کی معراج ہے، نماز رزق میں اضافہ فرماتی ہے، ٹھیک ہے جی، نماز انسان کو سکون بخشتی ہے، تو نماز جو ہے مومن کی معراج ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، مومن کی معراج ہے۔ اسی طرح مختلف جو ہے یہ جو ہے نا آپ نے یہ سنا ہے، تو میں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ نماز کی اہمیت مومن کے لیے اگر ایک آیت قرآن کی ہو یا ایک حدیث ہو، مومن کے لیے کافی ہے۔ تو اس سے یعنی زیادہ نماز کا ذکر ہونا نماز کی جو فضیلت ہے اس کو بیان کرتا ہے، یہ کہ نماز کی اتنی اہمیت ہے۔ تو لہٰذا قرآن پاک کے حکم سے نماز کی فرضیت جو ہے ثابت ہوتی ہے، اسی طرح حدیث پاک سے بھی اس کی احکامات ثابت ہوتے ہیں۔
اب نماز کی تعریف کے بعد اور احادیث میں ان کے ذکر کے بعد اب نماز کی جو فضیلت ہے وہ جتنے بھی احادیث سے بیان کی جائیں وہ کم ہے. ٹھیک ہے جی. سب سے جو اہم حدیث میں آپ کو بتانے چاہ رہا ہوں، پہلے طور پر کہ نماز کا حکم دیا گیا کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو. نماز قائم کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے جو متفق علیہ ہے، تمام محدثین کے نزدیک اس پر اتفاق ہے. صلو کما رأیتمونی صلو کما رأیتمونی اصلی. ٹھیک ہے جی. اس کے آگے حدیث کا دوسرا بھی حصہ آتا ہے جس میں ہے کہ جب تم میں سے کوئی بھی نماز کے لیے حاضر ہو، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، نماز کے لیے جب کوئی حاضر ہو تو ایک بندہ جو ہے اذان کہے اور اقامت کہے اور پھر دوسرا جو ہے نماز پڑھے. تو اس حدیث میں آگے بھی ذکر ہے، لیکن یہی نماز کا طریقہ ہے. یہ جو حدیث ہے یہ نماز کا طریقہ ہے. یہ قرآن میں جو نماز قائم کرنا ہے اس کا مطلب ہے. ٹھیک ہے جی. نماز قائم کرنا قرآن میں تو حکم ہے قائم کرو. ٹھیک ہے. وہ قائم کا مطلب یہ ہوتا ہے قیام. کیا چیز ہے قیام؟ قیام کا مطلب نماز قائم کرنا. اب وہ نماز قائم کرنا کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام فرمایا کہ صلو، تم نماز پڑھو جیسا کہ تم مجھے دیکھتے ہو میں نماز پڑھتا ہوں. یعنی جیسے مجھے نماز پڑھتے ہو دیکھتے ہو، تو بس یہی نماز قائم کرنا کا مطلب ہے. یہی نماز قرآن کے حکم کی جو تکمیل ہے، قرآن کے حکم کی جو تفسیر ہے، وہ یہ حدیث ہے. ٹھیک ہے جی. یہ وہ حدیث ہے جو نماز کے طریقہ ہمیں بتاتی ہے، نماز کا حکم ہمیں بتاتی ہے کہ نماز پڑھو. یہاں نماز قائم کرو، نماز پڑھو. طریقہ کیا ہے؟ جیسا کہ تم مجھے دیکھتے ہو میں نماز پڑھتا ہوں، بس یہی نماز ہے. یہ کیا ہے؟ نماز ہے. اب ہم نے آگے سمجھنا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نماز تھی وہ کیسی تھی. تو اس کی آگے بہت بڑی تفصیل آئے گی. یعنی جتنے بھی آگے نشستیں آئیں گی وہ سب نماز کا طریقہ ہوگا. یعنی اس کے اندر ارکان ہیں اور اس کے اندر شرائط ہیں، واجبات ہیں، سنتیں ہیں، مستحبات ہیں، اور پھر جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے وہ مکروہات ہیں، اور جس چیز سے نماز ٹوٹ جاتی ہے وہ مفسدات ہیں. یعنی نماز کو توڑنے والی چیزیں تمام کی تمام وہ سنت میں داخل ہے. یعنی جو چیزیں نماز کے اندر منع ہیں ان سے بچنا یہ بھی سنت ہے، اور جو چیز جس کا حکم دیا گیا اس کو بجا لانا یہ بھی سنت ہے. تو یہی نماز کا طریقہ ہے، یہی سنت ہے. اب اس کو ڈیٹیل کو جو ہے ہم بیان کریں گے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو کما حق النماز تھی وہ کیسے تھی. وہ احادیث سے بالکل ثابت ہے. تو اس لیے کل ہم نماز کی جو ہے وہ پڑھیں گے، اس کے ارکان. ٹھیک ہے جی. اور پھر نماز کے شرائط. آج ہم نے نماز کا مطلب پڑھا کہ نماز کیا ہے اور کس چیز کا نام نماز ہے، نماز کی ڈیفینیشن اور اس کا طریقہ کیا ہے، قرآن میں کیا اہمیت بتائی گئی ہے اور حدیث میں نماز کی کیا اہمیت بتائی گئی ہے. تو آج ہم نے یہاں تک سنا تو یہ ہمارے لیے آج اس کو ذہن میں بٹھا لینا کافی ہے. جب ہم اس کی فضیلت کو سمجھ لیں گے، اپنے ذہن میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حکم ہے، قرآن کا حکم ہے، اپنے ذہن میں بٹھا لیں گے. جب ہمارے ذہن میں یہ بھی آ جائے گا، پھر اس کا جو ڈیٹیل ہے، اس کی طریقہ ہے، وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے. نماز کے اندر ارکان اور پھر ان کے اندر شرائط. ٹھیک ہے. ارکان کی بھی آگے تفصیل آئے گی، شرائط کی بھی آگے تفصیل آئے گی. یعنی سب سے پہلے آئیں گے شرائط، پھر دوسرے نمبر پر آئیں گے ارکان. ٹھیک ہے جی. کل ہم یہ پڑھیں گے کہ شرائط کیا ہوتے ہیں اور ارکان کیا ہوتے ہیں. تو جو ارکان، جو چیزیں، جو فرض، یہ دونوں چیزیں فرض ہیں، دونوں چیزیں فرض ہیں، دونوں لازم ہیں، دونوں لازم ہیں، دونوں چیزیں فرض ہیں. تو جو چیزیں نماز کے باہر لازم ہوتی ہیں وہ شرائط ہیں، جو چیزیں نماز کے اندر لازم ہوتی ہیں وہ ارکان ہیں. تو ہم کل پڑھیں گے کہ یہ شرائط کیا ہوتے ہیں اور ارکان کیا ہوتے ہیں. انشاءاللہ ان کی ایک بہت بڑی تفصیل آئے گی جس میں بہت بڑے مسائل حل ہوں گے.
یعنی بہت سے مسائل ان شرائط میں اور ارکان میں جو ہمیں پتہ بھی نہیں ہوگا کہ وہ کون سے ہیں جن میں ہم کوتاہی کر رہے ہیں، وہ شرائط کے اندر داخل ہوں گے اور پھر نماز کے اندر ارکان میں ہوں گے، جس میں قیام ہے، رکوع ہے، سجود ہے، قرات ہے، یہ تمام مسائل آئیں گے ارکان کے ساتھ، جس میں قبلہ رخ ہونا ہے، طہارت ہے، وقت ہے، یہ ساری چیزیں شرائط کے اندر آئیں گی۔ تو پھر انشاءاللہ ساری کی ڈیٹیل لکھی جائے گی اور اس کے بارے میں سمجھایا جائے گا کہ ہر ایک رکن کی کیا اہمیت ہے اور اس کے اندر کیا مسائل ہیں، اور پھر ہر شرط کی کیا اہمیت ہے اور اس کی تفصیل کیا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم کل سے یہ ارکان اور شرائط سے آگے اپنی تیسری نشست کو شروع کریں گے اور پڑھیں گے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالی ہم سب کو صحیح نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔